السلام علیکم، ویلکم ٹو پی کے ہارر سٹوریز۔ میرا نام لائق الرحمان۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور اگر ٹک ٹاک فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں اور لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیجئے گا، اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چلو آج کی سٹوری آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ 12 جنوری 2017 کو حسب معمول صبح سویرے اٹھا، نماز پڑھا، اور اس کے بعد چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو دیہاتی لوگ صبح کا ناشتہ نماز کے بعد ہی کرتے ہیں۔ ناشتہ کیا، اور ہمارا گاؤں جو پہاڑوں کی دامن میں ہے تو سورج کی کرنیں تھوڑی لیٹ پڑتی ہے۔ سردی زیادہ تھی تو پھر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا، اور ویسے میں اس وقت اپنی ایک سلائی گاڑی پر ٹیکسی کرتا تھا تو کسی کسٹمر نے کال بھی نہیں کی تو سکون سے سو گیا۔ 10 بجے ایک دوست نے کال کیا اور پوچھا، بھائی گھر پر ہو؟ میں نے کہا ہاں گھر پر تو ہو۔ اس نے کہا کہیں جانے کا ارادہ تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں بھائی صاحب، آج تو کوئی ارادہ نہیں، نہ ہی کوئی کسٹمر ہے۔ تو دوست نے کہا کہ آج میرے ماں کو پشاور لے جانا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ نمبر بک کیا ہے اور 12 بجے کو نکلنا ہے، کیونکہ ہمارے علاقے سے پشاور کو 4 گھنٹے کا سفر تھا۔ بہرحال گھر پر روٹی کھا کر سفر کا آغاز کیا، اور 4 بجنے سے پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ کافی انتظار کے بعد ڈاکٹر نے چیک اپ کروا دیا اور بیمار کو چند ٹیسٹ تجویز کی، جو ہم لیبارٹری گئے تو بلڈ سیمپل دے دیے۔ تو اس نے کہا بھائی صاحب اس کا رزلٹ 24 گھنٹے بعد ملے گا۔ پھر دوست نے کہا بھائی اب تم لیٹ ہو رہے ہو، تم واپس چلے جاؤ اپنے گاؤں۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا ہم رات یہاں اپنی رشتہ داروں کے ہاں گزاریں گے اور آپ کو چلنا ہوگا۔ رات 12 بجے ان کو رشتہ داروں کی ہاتھ چھوڑ کر میں نے براستہ چرسدہ روڈ سفر شروع کی، کیونکہ اس وقت سوات موٹر وے نہیں تھی۔ 1 گھنٹہ سفر کی بعد میں رضا بائی پاس شاخ نمبر 6 پر جو چوک ہے وہاں پہنچا۔ سردی کی رات، اور رات کے 1 بجے ہلکی سی بارش۔ رات کو زیادہ تر لوگ اس سڑک پر سفر سے گریز کرتے تھے، کیونکہ رات کے وقت اس پر سفر خطرناک ہوتا، لیکن میں ہمیشہ اسی راستے کا استعمال کرتا تھا، کیونکہ میں نے خوف کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس وقت ٹریفک نہ ہونے کی برابر تھی۔ جب میں اس چوک پر پہنچا تو دیکھا ایک سفید داڑھی والا بزرگ شخص کھڑا تھا اور مجھ سے لفٹ کے لیے اشارہ دیا۔ میں نے گاڑی روکی اور بزرگ آدمی کو ساتھ بٹھا دیا اور سوچا شاید کوئی ایمرجنسی ہوگی۔ دعا سلام کے بعد آدمی بھی خاموش بیٹھا تھا اور میں بھی خاموشی سے اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے وہاں پر موجود مشہور پولیس چوکی خان ماہی کو کراس کیا تھا، اور بنجر سڑک جو دونوں سائڈ سے درختوں کی سائے میں داخل ہو چکا تھا۔ اسی دوران اس شخص نے مجھ سے سوال کیا، بیٹا کبھی جنات کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں بابا جی۔ اس پر وہ دوبارہ بولا، جنات کی نشانات کے بارے میں آپ کو کوئی علم ہوگا؟ میں نے کہا ہاں اتنا سنا ہے کہ اس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں
اور کچھ بولنے سے پہلے اس نے اپنے پاؤں اٹھاتے ہوئے بولا کہ اس طرح ہوتے ہیں۔ جب میری نظر ان کے پاؤں پر پڑے اور دیکھا کہ ان کے پاؤں کی انگوٹھی پیچھے کی طرف ہے تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، کیونکہ پتہ چلا کہ یہ تو جن ہے اور رات کی خاموشی تھی۔ بس اپنی ذہن میں ایک منصوبہ بنایا کہ اگر کوئی اور حرکت کی تو گاڑی کو سائڈ میں کھڑے درختوں سے ٹکراؤں گا۔ تقریباً 2 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد جب میں نے بمشکل دوبارہ اس کو دیکھنا چاہا تو دیکھا سیٹ خالی پڑا تھا، نہ کوئی آدمی تھا، نہ اس دوران گاڑی کا کوئی دروازہ کھلا۔ اس طرح اچانک غائب ہونے پر میرے خوف میں اور اضافہ ہوا، لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ اور بڑھائی اور اس دوران میں تختبائی بازار پہنچ گیا۔ ایک ہوٹل جو جاننے والا تھا اس کی ہاک کھڑے ہوئے اور ساری گاڑی کو اچھا سا دیکھا، سوئچ بورڈ یعنی اپنی تسلی کے ساتھ پوری گاڑی دیکھ لی۔ پھر ہوٹل والے کو واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، تو اس نے حوصلہ بڑھایا کہ بھائی کوئی بات نہیں، اگر تو نے اس کو لفٹ نہیں دیا ہوتا تو شاید کوئی نقصان پہنچا دیتا۔ بہرحال جو بھی تھا، لیکن 5 سال گزر جانے کے باوجود میں آج تک اس خوفناک واقعے کو بھول نہیں پاتا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ فلسطین کے لیے خصوصی دعا کرے، فلسطین کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھے، بہت ظلم ہو رہے فلسطین میں۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ اگلے سٹوری تک اللہ نگہبان۔